نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارادے کیا ہیں؟ ہم دنیا کو سنا دیں گے جی ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ. پارہ نمبر 18 میں آج بھی ہمارے سامنے 17 رکوع ہیں اور اس پارے میں 3 صورتیں ہوں گی. پہلے 6 رکوع سورۃ المومنون کے، پھر اگلے 9 رکوع سورۃ النور کے اور آخری 2 رکوع سورۃ الفرقان کی. پارہ نمبر 18 سے ہی سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 118 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں. یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور انتہائی نفیس، انتہائی اعلیٰ مضمون کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. زندگی بھر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے، ایسی محنت کرے جس کے بعد وہ کامیاب ہو جائے. کوئی بھی کام جب ہم کرنا چاہتے ہیں، کرنا شروع کرتے ہیں، تو نتیجے کے طور پہ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور دوسروں سے ہم ممتاز ہوں، ہمارا درجہ اوپر ہو اور یہ اعزاز ہمیں ملے کہ کوئی ہمیں ناکام نہ کہے، کامیابی کا صحرا ہمارے سر ہو. اور پھر اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہر انسان اپنی ہر فیلڈ میں کوشش کرتا رہتا ہے، مگر نقصان کی اور کم علمی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کامیابی کے لیے معیار اپنا بناتے ہیں اور جو ہماری سوچ میں بات آتی ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. حالانکہ ہم کون ہیں؟ ہمیں بار بار اللہ کریم نے ایک اعزاز دیا اور ایک ٹائٹل عطا کیا، اور اس ٹائٹل کے ساتھ وہ ہمیں قرآن کریم میں بھی خطاب فرماتا ہے، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہ منفرد اور ڈیفرنٹ ٹائٹل جو ساری امتوں میں سے الگ تھلگ خوبصورت اور فضیلت اور بلندی والا ٹائٹل جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا. ہم ایمان والے ہیں تو ایمان کس پہ لا کر ہم ایمان والے کہلائے ہیں؟
ہماری بنیادی چیزیں جو ایمان والی ہیں کہ ہمارا ایمان توحید پر ہے، رسالت پر ہے، ضروریات دین پر ایمان ہے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اس کی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، جنت و دوزخ پر ایمان ہے، قبر کے عذاب پر ایمان ہے، ان سب چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان والے کہلاتے ہیں۔ تو اب جب ہماری زندگی اس دائرے کے اندر آ گئی تو پھر ہمارے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم وہ ضابطے دیکھیں جو ضابطے کامیابی کے اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ جس وقت ہماری توجہ ادھر ہو جائے گی تو کامیاب ہونا پھر مشکل نہیں رہے گا۔ جب ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ کامیابی کس راستے پہ چل کے ملنی ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے اپنی عقل کے مطابق ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یا پھر ہم ان چیزوں کو کامیابی تصور کر لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیابیاں نہیں ہیں۔ اس میں بھی ہمارا سراسر نقصان اور ہمارا غلط انتخاب ہے کہ ہم نفس اور شیطان کے پیچھے چل کر جو وہ ہمیں اچھا دکھاتا ہے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ کامیابی قرار دیتا ہے ہم اس کو کامیابی سمجھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج جو خوبصورت ترین مضمون ہے ہمارے آغاز میں ہی وہ یہی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے کامیاب ہونے کے لیے اللہ پاک نے جو معیار رکھا ہے اور جو صفات اس نے بیان کی ہیں، اتھینٹک تو وہی ہوں گی نا جو اللہ بیان کرے گا کہ یہ چیزیں، یہ راستے، ان چیزوں کی تیاری جب ہماری ہو جائے گی تو بس پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارا شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک، تحقیق، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ہو گئے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صیغہ ماضی کا افلاح استعمال کیا گیا، یہ ہو چکے۔ اب یہ نہیں ہے کہ شاید آگے چل کے ہو جائیں یا ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ گارنٹی دے دی کہ آگے جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ چیزیں جن کے اندر آ جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی تو بس لکھوا لو کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے پہلے آج دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں جن کے ساتھ ایمان والوں کو رب نے کہا کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے تحقیق کامیاب ہو گئے۔ کن کن چیزوں کے ساتھ اور کیا صفات ہے ان کے کامیاب ہونے کی؟ سب سے پہلی یہ کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون کامیاب ہوئے؟ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسری صفت آئی کہ جو ایمان والے ہیں ان میں صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ بیہودہ، لغو اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ کیا ان میں کوئی صفت ہمارے اندر ہے۔ اگر ہے تو پھر تو یقین کر لیجئے کہ جو یہ صفتیں مضبوط ہوتی جائیں گی تو اللہ پاک کامیابی کے قریب فرماتا جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑا مختصر سا خلاصہ ہے، انہیں آج سے ہی اپنانے کا عہد کر لیتے ہیں تو میں بھی کہ اگلے 10 دنوں میں ہی بات بن جائے۔ اگلے 10 دن تو بڑے خاص آ رہے ہیں، تو اگر ہمیں آج یہ احساس بیدار ہو گیا، یہ تو ہماری خاص چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی، یہ کمپلسری ہے ہمارے لیے
تو ان میں سے کتنی ہمارے اندر ہیں اور کتنی نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں؟ تو بات بڑی آسان ہو جائے گی اگر اخلاص سے. ویسے بھی وعدہ تو ہمارا روز ہو رہا ہے نا کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. تو جب دنیا سنتی ہے نا سب سے پہلے ہماری طرف دیکھتی ہے بھی آپ نے خود بھی سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ قرآن کا نغمہ ہے نا جو میں سنا رہی ہوں آپ کو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت کیا ہے کہ یہ بیہودہ باتوں سے، خرافات سے، لغو باتوں سے، فضول گفتگو سے بچتے ہیں. وہ ہٹ کے منہ پھیر کے رہتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے. تیسری بات کیا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنی پوری پابندیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرض کردہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہاں ڈنڈی نہیں مارتے، حرام حلال کو مکس نہیں کرتے. اللہ نے جو چیز جس طرح نماز فرض کی تھی اسی طرح چونکہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادائیگی کرنے میں پوری پابندی کرتے ہیں. اور چوتھی صفت ان کے اندر کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی، یہ اپنی پاک دامنی کی ہمیشہ حفاظت رکھتے ہیں. آج کے دور میں اس ساتھ ساتھ میں نے گزارش کی کہ دیکھتے جائیے کہ ہمارے لیے کیا ممکن ہے اور کن چیزوں سے ہم مکمل طور پہ منہ موڑے ہوئے ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، یہ سارا کچھ ایک ہی ہے. اور ان ساری باتوں میں ہم کتنے پورے اترتے ہیں. اور اگر یہ نصیب ہے تو پھر یہ بھی کامیابی کی ایک سیڑھی ہے. یہ کتنی صفات عرض کی میں نے؟ 4. پانچویں صفت کیا ہے کہ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اپنے عہد پورے کرتے ہیں اور امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتے. 2 باتیں اس کے اندر آ گئی. اب 7ویں بات کیا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. سٹارٹ میں آیا تھا کہ وہ اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جس چیز کو کوئی معمولی سا بھی نقصان نہ پہنچے، مکمل سیو ہو، ہر طرح کے نقصان سے اس کو بچا لیا جائے، وہ چیز حفاظت میں ہوتی ہے. تو نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک تو وہ سستی سے نہ پڑھی جائیں، دوسرے ان کو قضا نہ کیا جائے، تیسرے ان کو پورے علم کے ساتھ ادا کیا جائے کہ جس سے نماز کے ضائع ہونے کا امکان ختم ہو جائے. اور پھر اپنے مقررہ وقت پر نماز کو پڑھ کے صرف فارمیلٹی نہ پوری کی جائے بلکہ مقررہ وقت پر پورے اہتمام سے، پورے ذوق اور شوق سے اپنے پورے ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو ادا کیا جائے اور ہمیشہ اسی طرح سے کیا جائے. یہ نماز کی حفاظت ظاہری طور پہ ہوگی. ابھی باطنی حفاظت کے طور بڑے سارے تقاضے ہیں. یہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان 7 چیزوں پہ پورا اترنے والا کس اعلیٰ مقام پہ جائے گا اور کیا درجہ ہوگا اس کی کامیابی کا؟ قرآن فرما رہا ہے اولئک ھم الوارثون، کہ پھر ان 7 صفات پہ پورے اترنے والے وارث بن جاتے ہیں. کس چیز کے وارث؟ پراپرٹی کے، سامان کے، مال کے، دولت کے، پیسے کے، مکان کے. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس. یہ جو وارث بنے ہیں نا، یہ جنت الفردوس کے وارث بن جاتے ہیں. ہم فیہا خالدون، جہاں سے نہ نکلنا ہے
نہ کسی نے حصے کا تقاضا کرنا ہے، نہ کسی نے وہاں سے نکالنا ہے، نہ اس نے پرانے ہونا ہے، نہ اس کے ٹوٹنے پھٹنے خراب ہونے کا کوئی خدشہ ہے. ہم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ کے لیے جنت کے وارث وہ بن جائیں گے. بس یہ 7 صفات زندگی میں ریہرسل کر لیں، ان کو پکا کر لیں، مضبوط کر لیں، ان پہ کار بند ہو جائے، پھر کوئی طاقت ان کو کامیابی سے روک نہیں سکتی. جی اس کے علاوہ اس صورت میں ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور مختلف انبیاء کرام کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اور اسی رکوع میں انسان کی تخلیق کے بارے میں، یعنی جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے پیدا ہونے کے مرحلے کیا ہیں، اس کا میٹیریل کیا ہے، کس چیز سے اور کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا مختصر سا اللہ پاک نے اسی رکوع میں ذکر فرمایا. ارشاد ہوا کہ مٹی کے جوہر سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. جس وقت عورت کا حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس جگہ کی مٹی سے بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جبریل سے کہا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے کے عورت کے حمل کے اندر ڈال. وہ مٹی جس پہ آگے چل کے اس بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے، اور جس جگہ کی مٹی وہ لی جاتی ہے، وہ عورت کے حمل کے اندر شامل کر دی جاتی ہے. پھر وہ جو شوہر اور بیوی کے ملاپ سے وہ پانی جو جمع ہوتا ہے عورت کے رحم میں، جس کو نطفہ کہا گیا، اس نطفے سے پھر علقہ کی صورت بنائی جاتی ہے. علقہ عربی کا لفظ ہے، یہ کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو. خون کا لوتھڑا سمجھتے ہیں نا؟ نہ تو وہ مضبوط کوئی بوٹی کی صورت ہوتی ہے، نہ ہڈی کی صورت ہوتی ہے، نہ بہتا ہوا پتلا خون ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا خون جب جم جاتا ہے اس کو لوتھڑا کہتے ہیں. وہ جو پانی ہوتا ہے، پانی کے اندر جب وہ مٹی شامل کی جاتی ہے، پھر وہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد، جو ٹائم مقرر کیا اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کے اندر، یہ چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں. پانی کی بوندوں سے خون کا لوتھڑا یعنی علقہ بنا، اور علقہ سے پھر مدغتن بنتا ہے. مدغہ کیا ہوتا ہے؟ مدغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں. وہ لوتھڑا جب اور جمتا ہے پھر وہ گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے. اب وہ بوٹی پھر آگے چل کے کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر پھر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں بچے کے، اور ان کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ رب کریم کے جو قدرت کے شاہکار ہیں اور اس کے جو مشاہدے ہیں وہ کیا ہیں، کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس انداز سے بچے کو کہاں سے چلا کر کہاں لا رہا ہے. اب وہ اعضاء بنتے رہتے ہیں، گروتھ ہوتی رہتی ہے. جس وقت مکمل انسانی شکل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ڈیلیوری کا، اس کی ولادت کا وقت آ جاتا ہے، اور ایک مکمل انسان کی صورت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے. تو انسان اگر اس سارے عمل کو دیکھے، اس پہ غور کرے، نظر دوڑائے، تو خود بخود اس کی زبان سے یہ جاری ہو جائے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر، سب سے خوبصورت مخلوق بنانے والا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ تو اللہ پاک نے، آپ دیکھیے کہ کئی سو سال پہلے قرآن کب نازل ہوا؟ آج سے ایک اندازے کے مطابق 1450 سال پہلے. تو یہ قرآن کے اندر نازل کیا نا، جو میں آپ کو بات پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو یہ اس وقت بیان کر دیا سب کچھ جب عرب و عجم کے حکماء اور اطباء کوئی بھی ان مرحلوں کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتا تھا، بیان نہیں کر سکتا تھا، ان کے بارے میں معلومات نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کس نظام کے تحت
انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے 14.5 صدیاں پہلے سارا کچھ بیان کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد یعنی یہ مخلوق، یہ انسان ان سارے مرحلوں سے گزر کر جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کوئی دائمی طور پر دنیا میں نہیں آتا، بلکہ ایک مقررہ مدت کے لیے آتا ہے۔ جتنا عرصہ اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوتی ہے یہ گزارتا ہے، اور پھر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، پھر موت کا ذائقہ چکھا جاتا ہے، اور پھر وہی جسم، وہ جس جگہ سے اللہ کو منظور تھا اور معمولی سی مٹی لے کر ماں کے رحم میں ڈالی گئی تھی، اسی جگہ وہ جا کے وہ بندہ دفن ہو جاتا ہے، دوبارہ مٹی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ گوشت اتر جاتا ہے، پھر وہ ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ سب کچھ یعنی ریورس ہو جاتا ہے، اور آگے چل کے جب اللہ چاہے گا تو پھر سے اس بندے کو نئے سرے سے پیدا کر کے قبر سے باہر لے آئے گا۔ اب یہ تمام مراحل، تمام چیزیں یہ غور کرنے والی ہیں کہ نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مہارت، کس خوبصورتی سے نہ ہونے سے ہونا کیا اور پھر ہونے سے نہ ہونا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید قدرتیں بیان کی گئی، آگے جاری رکھی گئی کہ جس اللہ نے اس خوبصورت طریقے سے انسان کی تخلیق فرمائی، اسی اللہ نے 7 آسمان بنائے، اسی اللہ نے ان آسمانوں سے پانی برسایا، اسی اللہ نے اس پانی کو زمین کے اندر جذب کرنے کی طاقت زمین کو عطا کی۔ اگر زمین جذب نہ کرتی اور زمین کو یہ طاقت نہ ملتی تو آپ دیکھیے کہ جب 2-4 گھنٹے لگاتار موسلادھار جب بارش ہوتی ہے، سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں، گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، اگر وہ پانی زمین جذب نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہو؟ تو ہر چیز کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ کی ذات سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اس کے احسانات اس قدر ہمارے اوپر پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں کہ ہم سر اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے۔ مگر سرکش کیوں ہیں ہم بے ادب کیوں ہیں؟ ہم اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جس پاک اور مقدس کتاب میں اس نے یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجی ہیں، ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اسے کھولا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کو بھی تو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا کہ ہم صرف یہ کہ چھو کر آیات کو گزر رہے ہیں، صرف یہ دیکھ رہے ہیں، سرخیاں دیکھ رہے ہیں، ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہیں، اتنا کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ تو جب ان کے اسرار و رموز کی طرف جائیں گے، ان کی گہرائی کی طرف جائیں گے، اور پھر جب ہم ان کو پڑھیں گے تو پھر اگر ایک ذرہ بھی محبت کا نصیب ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے احسانات کی شکر گزاری کے علاوہ تو بندے کے پاس کوئی اور ٹائم ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ ہر وقت ہر چیز میں غور کرتا رہے، ہر بات میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرتا رہے، تو پھر شکر ہی شکر اس کی زبان پہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بھی ہے، اس کی منشا بھی یہی ہے کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں شکر کرنے کی دعوت دیتا بھی اسی لیے، اس لیے نہیں کہ میں صرف اپنے قصیدے پڑھانا چاہتا ہوں، نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو پھر یہ ساری نعمتیں جو تم سن رہے ہو ان سے بھی زیادہ تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اسی طرح سے اگر زمین اور آسمان کی طرف سے ہٹیں، پھر کھیتوں کو، زمینوں کو، باغات کو، فصلوں کو، پودوں کو، ان کو دیکھیں تو کس کس قسم کے پودے اور زمین کے اندر سے نکلنے والی جڑی بوٹیاں ہیں، ہر چیز کی جب تحقیق آپ کے سامنے آئے گی تو آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ ہر چیز، ایک تنکا بھی جو زمین سے اگا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا ہی نہیں کی۔ بے شک ہمیں ساری زندگی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز بیکار ہے، بس ہم اس تک نہیں پہنچ سکے، اللہ نے تو اس کو کسی کام کے لیے ہی پیدا کیا ہے، خواہ وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔
جانوروں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں. اب کئی درخت ہیں، ان کی لکڑیاں، ان کے پتے، ان کی شاخیں، ان کے پھل، کسی سے ہمیں لکڑی ملتی ہے، کسی سے ہمیں تیل ملتا ہے، کسی سے ہمیں پھل کھانے کو ملتا ہے، کسی سے سبزی ملتی ہے، کسی سے دوائیاں ہماری بنتی ہیں. تو سب کچھ ہے تو ہمارے لیے. پھر جانور ہیں، تو جانوروں میں کتنی اقسام اللہ نے پیدا کی. ہر جانور کے اپنے اپنے فائدے ہیں. کوئی ہماری سواری کے لیے، کوئی ہمارے کھانے کے لیے، کوئی ہمارے علاج کے لیے، کوئی ہمارے دودھ کے لیے، کوئی ہمارے وزن اٹھانے کے لیے. یہ بھی سب کچھ اللہ نے اپنی قدرتوں سے ہمارے لیے پیدا فرمایا. رکوع نمبر 2 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا قصہ بیان کیا گیا ہے. یہ چونکہ ہم پیچھے بھی سارا پڑھ چکے ہیں، یہاں پھر مختصر طور پہ اس کا ذکر کیا گیا. وہی بات دہرائی گئی کہ جو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، مگر وہ کیسے لوگ تھے کہ کم و بیش 1000 سال کے قریب تک ان کو دعوت ملتی رہی، مگر نافرمانی ان کا مقدر تھی، اور وہ تباہ تو ہو گئے، سیلاب میں غرق تو ہو گئے، مگر ایمان نہیں لائے. رکوع نمبر 3 میں نافرمان قوموں پہ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی آتے رہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا کہ وہ جو قوم کے سردار ہوتے نا، وہ جھٹلانے کا آغاز کرتے. یہ قابل غور بات ہے کہ ہمیشہ سے جو مغرور، متکبر، مالدار، دولت مند لوگ تھے، وہ نبیوں کے خلاف ہوئے اور نبیوں کی لائی ہوئی نبوت کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، ان سے مخالفت کی. تو آغاز میں ہمیشہ ہر دور میں نبی کی ماننے والے، ایمان لانے والے لوگ جو رہے وہ غریب لوگ رہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام بھی غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پر ہی ختم ہوگا. قیامت کے نزدیک بھی جا کے غریب لوگ اسلام کو ماننے والے کثرت سے رہ جائیں گے، عمرا بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، نہ ہونے کے برابر. تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ وہ غریب کے جن کی غریبی نے ان کو ہمیشہ اسلام کے قریب رکھا، اور جو غریب ہو کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہ آئے اور پھر بھی انہیں ان کی یاد نہ آئے اور اطاعت کی توفیق نہ ملے، تو پھر وہ امیروں سے بھی زیادہ بدبخت ہو جاتے ہیں. رکوع نمبر 4، اس میں حلال کمائی کی تلقین کی گئی ہے. تمام انبیاء اور رسول کو بھی پاکیزہ خوراک کے استعمال اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہنے کی تلقین کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود جو منکر ہیں وہ اپنی سرکشی سے، ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے، مگر جب ہم عیش و عشرت میں رہ کر گناہ کرنے والوں کو پکڑتے ہیں تو پھر یہ ہماری پناہ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، پھر یہ معافی کی طرف آتے ہیں، پھر یہ آہوزاری کرتے ہیں. تو جس وقت عذاب نازل ہو جاتا ہے اس وقت رعایت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد گنجائش قبولیت کی نہیں رہتی. ایسے وقت میں پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بتایا کہ یہ ہمارا نظام ہے. رکوع نمبر 5 میں زندگی اور موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ کی عظمتوں کا بیان کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو اس زمین میں پیدا کیا. زندگی اور موت بھی اسی مالک کے قبضہ و قدرت میں ہے. دن رات بھی وہی پیدا کرتا ہے، وہی بدلتا ہے، مگر اس کے باوجود انکار کرنے والے اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. بندہ جب سوچے گا، ابھی میں نے پیدا ہونے کے مرحلے ذکر کیے، تو انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہماری عقل میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. تو جو اللہ اس انداز سے اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ بندہ مر جائے گا تو اللہ زندہ کیسے کرے گا، تو یہ بے وقوفی کا سوال ہے نا. کہ جب اللہ نے پہلے پیدا کیا، چلیں قبر تو پھر بڑی ہے،
وہ تو پھر بھی آپ کے قد کے مطابق اور اتنے کہ پوری باڈی آپ کی اس کے اندر آ جاتی ہے اور اونچائی میں بھی 4 فٹ اونچی ہوتی ہے، وہاں سے اللہ پیدا کر کے باہر نکالے گا، تو جب تمہیں ماں کے پیٹ سے وہ کتنی جگہ تھی، وہاں تو تمہارا نام و نشان، کوئی نقشہ، کوئی صورت ہی نہیں تھی، یہاں تو ریکارڈ تمہارا آ گیا دنیا میں، تمہاری شکل، تمہاری تصویر، سارا کچھ آ گیا، ماڈل تمہارا موجود ہے، اب اس پہ دوبارہ اللہ بنائے گا تو کیا مشکل ہے؟ تو جب اس نے ماں کے پیٹ میں بنایا تھا وہاں کتنی جگہ تھی، وہاں کیا میٹیریل تھا، وہاں کیا سامان تھا، تو جس اللہ نے تمہیں وہاں سے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تو تمہاری سوچ کام نہیں کرتی کہ اب وہ اللہ قبر سے دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو کیا مشکل ہوگی اس میں؟ تو اسی طرف اللہ پاک ان مثالوں کے ذریعے اور ان کے واقعات ذکر کر کے توجہ دلانا چاہتا ہے کہ بھئی اب یہ لوگ ان سے پوچھیں کہ یہ جو الٹے سیدھے افسانے تراشتے ہیں اور یہ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، تو یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں اور اسی طرح جھٹلاتے آئے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے اندر جو مخلوقات ہیں اللہ نے جو پیدا کی ہیں ان کا مالک کون ہے۔ تو جب آپ یہ سوال کریں گے نا، اللہ خود ہی جواب دیتا ہے ان کے جواب سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ یہ سوال کریں گے نا تو اس وقت یہ سارے جواب دیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود انہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھیں کہ ساتواں آسمان اور عرش عظیم کس نے بنایا ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ پھر بھی کہیں گے کہ اللہ، مگر انہیں تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو دعوے یہ کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں کا الزام اللہ کی طرف لگاتے ہیں، کبھی بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی کہیں اللہ کی ذات ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 6 میں قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بندوں کو ایک بڑی اہم اور مختصر دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، کہ ان کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کے لیے رہنما اصول یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ تواضع سے، انکساری سے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، لوگوں کو دعوت دیں، تبلیغ کریں اور پھر اللہ سے انکساری اور تواضع سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ جو میری ڈیوٹی تو نے لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب ان بندوں کے اندر اپنے دین کا نور داخل فرما تاکہ یہ تیری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ دینے کی کبھی توفیق نہ دے، یہ بھی تبلیغ کرنے والے دعا مانگتے رہیں۔ اور کافروں سے بھی، بد مذہب لوگوں سے بھی جب بات کریں تو خوش گفتاری سے بات کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور شیطانی وسوسوں سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے چیزیں ضروری ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت اور قیامت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا جو منظر اور سین ہوگا وہ دکھایا کہ اعمال اور ایمان کی بنیاد پر جن کے نامہ اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جبکہ ہلکے نامہ اعمال والے نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا جو دنیا میں جتنا عرصہ بھی جی کے گئے ہوں گے، پتہ ہے ہم سے پہلی امتیں ہزار ہزار سال جیتی رہی ہیں، 500 سال 900 سال ان کی عمریں رہی ہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ عمر رہی، وہ بھی قیامت میں ہوں گے، ہم لوگ بھی قیامت میں ہوں گے جن کی 60-70 سال ایوریج عمر ہے۔ تو سب لوگوں کو فیل کیا ہوگا؟ وہاں فیل یہ ہوگا کہ شاید ہم آدھا دن یا ایک دن دنیا میں رہ کے واپس آ گئے ہیں۔ یہ دنیا کی کشش ہے،
ہر بندہ وہاں یہ سمجھے گا کہ میں تو شاید آدھا دن یا ایک دن دنیا میں رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس دن ان کو دکھائے گا، ان تمام باتوں کا جواب دے گا، اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کے نبیوں کی بات مانتے اور ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور آپ اپنے ایمان والوں کو، اپنے امتیوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارتے رہیں جس سے اس کی مغفرت لازم ہو جاتی ہے. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہی اس عشرے میں ہم دعا پڑھتے ہیں نا جو گزر رہا ہے. تو یہ ایسی جامع دعا ہے کہ آپ ان کے معانی کی طرف، رب اغفر کا مطلب ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور مجھ پہ رحم کر دے، وانت خیر الراحمین اور تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، بہترین رحم کرنے والا تو ہے. تو یہ الفاظ جب وظیفہ بنیں گے ایمان والوں کے، تو ان کی عبادات میں اگر کوئی کمی بھی رہے گی اور خرابی بھی آگے پیچھے شیطان اور شیطانی طاقتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، تو اللہ کریم اس دعا کی برکت سے اس کو بچا لے. اب آگے سورۃ النور شروع ہو رہی ہے. ماشاءاللہ یہ سورت ہمارے بہت سے ساتھیوں نے، جنہوں نے 40 روزہ تعمیل دین کورس مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو اس میں بڑی تفصیل سے اس کے مسائل پڑھے ہیں اور اس کی روشنی سے خود کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں تو ہم اپنی روٹین کے مطابق مختصر ہی بیان کر سکیں گے. تو بہرکیف یہ سورت نور مدنی سورت ہے. اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. تو سورۃ النور کو سورہ نور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سورت میں لفظ نور استعمال ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض. دوسری وجہ اس کو سورۃ النور کہنے کی یہ ہے کہ اس سورت میں ایسے فضائل، ایسے احکام اور ایسے قواعد بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی کو روشن اور منور کر دیتے ہیں. خاص طور پر خواتین کی عصمت اور عفت کے مسائل، ان کی ناموس اور عزت کے مسائل اس طرح بیان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکیداً یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو. حضور نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے مردوں کو کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، کہ جن عورتوں نے سورہ نور کو ترجمے سے، تفسیر سے، مسائل کو سمجھ کر پڑھ لیا، سمجھ لیں کہ وہ 70% اسلامی زندگی گزارنے کی پابند ہو جائیں گی اور بے حیائیوں اور برائیوں سے بچ جائیں گی. تو اس کے پہلے رکوع میں زنا کی برائی، تہمت کی برائی اور لعان کے قانون بیان کیے گئے ہیں. سٹارٹ کے ساتھ ہی سورت سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو موضوع شروع ہوتا ہے وہ بدکاری کی روک تھام کا شروع ہوتا ہے اور ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہوتا ہے جو شادی شدہ ہوں یا کنوارے ہوں اور وہ بدکاری کے مرتکب ہوں. تو اسلام نے ان کی سزا کا ذکر کس طرح کیا اور کیا فرمایا. یعنی ارشاد ہوا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت میں قانون بنا دیا کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہم آئندہ بے حیائی اور برائی کو روک سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فطری تقاضے انسان کے اندر رکھے ہیں تو
تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے قانون بھی بنائے ہیں، اصول بھی بنائے ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا جو اصول اور قانون ہے وہ نکاح ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جو انسان کے اندر فطری تقاضے ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نکاح ہے، اور نکاح کے بغیر جو بھی چلے گا وہ بے حیائی کا مرتکب ہوگا، بربادی کا مرتکب ہوگا، ناجائز اور حرام راستہ اختیار کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا تو بے حیائی کی ساری حدوں کو پار کر جانا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانا کیا ہوتا ہے؟ قریب جانا یہ ہوتا ہے کہ جو کام، جو بری عادتیں، جو برے تعلق، جو برے ریلیشن، غیر محرموں کی قربت یا ان کے ساتھ دوستیاں یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ملاقاتیں یا گفتگو، یہ کام کون سے ہیں؟ یہ زنا کے قریب کرنے والے کام ہیں۔ اینڈ جو ہوتا ہے جا کے، اگر آپ کو کوئی روکنے والا نہیں اور آپ برائی سے رک نہیں جاتے تو پھر ان سارے تعلقات کا اینڈ جا کے یہاں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ جو آغاز والی چیزیں ہیں ان کو بھی مت اپناؤ، ورنہ تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ بے حیائی اور انتہائی برا راستہ ہے۔ تو اب یہاں پہ جو تقسیم کی گئی زنا کرنے والوں کی وہ اس طرح کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت جب بدکاری کر بیٹھیں تو ان کی سزا کیا ہے، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب بدکاری کریں تو ان کی سزا کیا ہے۔ اب یہاں شریعت نے جو سزا اسی صورت میں ہمیں بیان فرمائی وہ ہے کہ اگر کموارا لڑکا اور کمواری لڑکی زنا کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے لڑکی کو اور 100 کوڑے لڑکے کو مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو پھر انہیں رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے گا۔ سنگسار کرنا جسے کہتے ہیں، سنگسار کرنے کا مطلب ہے کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے گھنونے جرم کی سزا لکھی، لیکن یہ میں اور آپ سزا نہیں دے سکتے۔ جہاں اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوگا، جو قاضی ہوگا، یہ وہ فیصلہ سنائے گا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ میں اٹھ کے بات کروں کسی کے لیے تو اس کو سزا ہو جائے، آپ اٹھ کے کسی پہ تہمت لگا دیں، آپ کہیں کہ بھی فلاں بندہ برا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا، بیان کیا کہ ہمارے ہاں جو عادتیں ہوتی ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو انتہا درجے کا الزام لگا دیا، کسی کے گھر ایک دفعہ دیکھا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا کام ہے، کیا ریلیشن ہے، ہم نے خود سے گلی میں گزرتے ہوئے قیافہ لگا لیا، اندازہ لگا لیا کہ یہ فلاں کے گھر کل بھی گیا تھا، آج بھی گیا تھا، کہ یہ عورت اگلے دن بھی اس فلاں کے گھر سے نکلی تھی، آج بھی نکلی ہے، تو سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ فلاں عورت فلاں کے ساتھ بری ہے، فلاں مرد فلاں کے ساتھ برا ہے۔ اب اس جملے کا معاشرے والے لوگ کیا معنی لیتے ہیں، یہ مجھ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں، آپ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں، یہ کھلی تہمت ہوتی ہے۔ شریعت نے ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ ہم یوں کسی کے بارے میں زبان کھولیں اور راہ چلتے کسی پہ الزام لگائیں۔ اس فعل کی شرعی سزا کے لیے حکم دیا گیا کہ 2 طریقے ہوں گے سزا دینے کے۔ ایک تو یہ کہ 4 گواہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، موقع پر دیکھیں، تو پھر اگر حکومت اسلامی ہے تو قاضی ان کی سزا کا اعلان کرے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ گواہ تو نہیں ہے مگر اللہ سے ڈر کر، اس کے خوف سے، عورت اور مرد یہ دونوں میں سے کوئی وہ خود آ کے حاکم کے پاس اقرار جرم کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور میں اس کا اقرار کرتی یا کرتا ہوں تو مجھے اس گناہ سے پاک کیا جائے، جیسا کہ صحابہ اکرام
کی مثالیں اور ان کے بیانات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ انہوں نے خود آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اقرار کیا کہ آپ ہمیں پاک فرمائیں. یعنی خوف خدا اتنا ہے کہ نفس کی وجہ سے گناہ تو ہو گیا، شیطان نے گناہ تو کروا لیا، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اب دنیا میں سنگسار ہو کے مر جانا قبول ہے، مگر دوزخ کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں. جو گناہ ہو گیا وہ اس طرح ہوا کہ ان کا اختیار نہ رہا، وہ مجبور ہو گئے. جس طریقے سے بھی گناہ ہو گیا، مگر اب خوف خدا غالب آیا تو آ کے خود پیش کر دیا، اقرار جرم کر دیا. یا پھر 4 لوگ گواہی دینے والے عینی شاہد ہوں تو تب سزا ہوگی. اس کے علاوہ نہ کسی کو الزام عائد کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو تہمت لگانے کی اجازت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے اور بعد میں گواہیاں طلب کرنے سے وہ تہمت ثابت نہ ہو، مطلب آپ نے کسی پہ الزام لگایا کہ بھی مجھے پتا ہے کہ فلاں بندہ برا ہے فلاں عورت کے ساتھ، اس کے حرام تعلقات ہیں فلاں کے ساتھ. اب آپ نے اپنی بے عقلی اور بے علمی کے ساتھ یہ بات کر دی، مگر جب اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے گواہ طلب کیے جائیں گے کہ آپ گواہ لائیں. آپ کے پاس کون گواہ ہے کسی کی بے حیائی کا یا کسی کی بدکاری کا؟ جب آپ گواہ نہیں لاتے تو پھر اسلام اس طرح چھوڑتا نہیں ہے، پھر اسلام آپ کو سزا دلاتا ہے کہ آپ نے کسی مومن کی عزت مجروح کی، آپ نے اس کی زندگی کو برباد کیا، آپ نے الزام لگایا. اب الزام لگانے والے پر کیا حد ہے؟ 80 کوڑے اس بندے کو مارے جائیں گے جس نے کسی پر بغیر ثبوت کے آخری حد تک الزام لگا دیا. اس کو کہتے ہیں حد قذف. اسے کیا کہتے ہیں؟ حد قذف. اب ایک بدکاری ہوتی ہے میاں اور بیوی کی، یعنی مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی، یا عورت شوہر پر لگائے یا مرد یہ کہے کہ بھی میں نے یہ دیکھا اور کوئی اس کے پاس گواہ نہیں ہے. تو اب یہ کہا جائے گا کہ جب آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اور عورت اقرار بھی نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لعان کیا جاتا ہے. لعان یہ ہوتا ہے کہ 4 مرتبہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنی بات میں سچی ہوں اور یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ پھر یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور مرد سچا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت. اسی طرح مرد بھی 4 مرتبہ یہ کہے گا اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر یہ سچی ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت. اب اس کو کہتے ہیں لعان. یہ لعان ہونے کے بعد پھر جو قاضی ہوگا وہ ان دونوں کے اندر جدائی کروا دے گا. اب یہ آپس میں میاں بیوی کی طرح نہیں رہیں گی. یہ چیزیں اس رکوع کے اندر بیان کی گئی، جس میں اسلامی سزائیں سنائی گئیں اور طریقہ بتایا گیا. رکوع نمبر 8 میں واقع افک اور حد قذف کا بیان کیا گیا. حد قذف میں نے پچھلی گفتگو میں ساتھ بیان کر دیا. یہ کیا ہے؟ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگانا، یہ حد قذف ہے. اب واقع افک کیا ہے؟ افک کہتے ہیں جھوٹ کو، بہتان کو. تو اس میں یہ واقع افک جو مشہور ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب کیا گیا وہ واقعہ ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر میں جاتے تھے یا جنگ میں آپ جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی ہوتی. قرعہ اندازی کر کے جس زوجہ مبارکہ کا نام آتا آپ ان کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے. تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آیا. آپ تشریف لے گئیں. غزوہ مصطلق سے فارغ ہونے کے بعد جب قافلہ واپس مدینہ طیبہ کی طرف آیا تو راستے میں ایک جگہ پہ جب رات گزارنے کے لیے رکا قافلہ، تو سحری ٹائم اپنی عادت کے مطابق قافلے نے کوچ کرنا تھا. کوچ کرنے کا وقت جب قریب آیا
تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنی سواری کے پاس سے اٹھ کر دور کھیتوں کی طرف تشریف لے گئیں رفع حاجت کے لیے، طہارت کے لیے. تو جب آپ واپس آئیں ادھر مطلب گھنٹہ بجایا جا چکا تھا، قافلہ اپنی تیاری کر رہا تھا، وائنڈ اپ ہو رہا تھا. تو آپ جب وہاں سے واپس آئیں تو یکدم آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے گلے میں ایک ہار پہن رکھا تھا. اب وہ لگا کہ ہار نہیں، آپ نے دیکھا تو ہار واقعی نہیں تھا. آپ نے سوچا کہ ابھی قافلہ تیاری میں ہے، میں فوراً کوشش کروں واپس جاؤں، دیکھوں مجھے ہار مل جائے. آپ پھر واپس چلی گئی. اب ذرا فاصلے پہ ظاہری بات ہے کہ آپ رفع حاجت کے لیے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب گھروں میں ٹوائلٹس اور واش رومز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ آبادی سے باہر نکل کے کتنی دور دور تک خواتین کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے رات کو جاتی. اب چونکہ اتنے ڈھیر سارے قافلے کے لوگ تھے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی دور ہی کہیں رات میں گئی کھیت میں. تو جب آپ نے دیکھا ہار نہیں ہے تو ہار کی تلاش میں اسی راستے پہ واپس گئیں جدھر سے آپ آئی تھی. آپ ہار تلاش کرنے آگے تک نکل گئیں. پیچھے چونکہ بالکل اینڈ ٹائم تھا قافلے کی کوچ کرنے کا، قافلہ نکل گیا، سب لوگ وہاں سے بڑھ گئے، اپنی اپنی سواریاں لے کے چلے گئے. اس وقت طریقہ کار باپردہ خواتین کا جو سوار کرنے کا ہوتا وہ یہ تھا کہ سواری کے اوپر ایک ڈولی نما ہودج رکھا جاتا تھا. پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح شادیوں پہ دلہنوں کے لیے ڈولی بنتی تھی اور وہ پرانے زمانے میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر دور کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو ڈولیاں اوپر رکھ کے سواری کروائی جاتی تھی. اس طرح باعزت اور پردہ نشین خواتین کے سفر کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا. تو ازواج مطہرات کا سفر بھی اسی طرح ہوتا تھا. تو آپ کے اونٹ کے اوپر وہ ہودج جو تھا، جو ڈولی تھی، وہ رکھ دی گئی تھی اور جن کی سواری لے جانے کی ڈیوٹی تھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سواری کو اٹھا کے چلے گئے. آپ ابھی نو عمری میں تھی، دبلی پتلی سی تھی، بہت زیادہ وزن بھی نہیں تھا کہ کسی کو محسوس ہوتا کہ آپ اندر ہیں کہ نہیں. جس وقت آپ تلاش کرتے کرتے آپ کو ہار تو مل گیا لیکن دیر ہو گئی. آپ جب واپس آئیں سب لوگ وہاں سے نکل چکے تھے، سواری بھی آپ کی جا چکی تھی. آپ اپنی جگہ پر پھر بیٹھ گئی، کیونکہ طریقہ ہی ہوتا تھا کہ جب قافلہ کوچ کرتا تو پیچھے ایک دو بندوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی. جب سارے لوگ اٹھ جائیں تو پیچھے گری پڑی کوئی چیز کسی کی رہ جائے وہ جمع کر کے اپنی سواری پہ رکھتا اور بعد میں پیچھے جا کے قافلے کے ساتھ مل جاتا. تو آپ کو اس نظام کا پتہ تھا، اس لیے آپ پریشان نہیں ہوئی کہ جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ آئے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا تو میں قافلے تک پہنچ جاؤں گی. وہی ہوا کہ آپ اپنی چادر لے کر لیٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ صفوان نامی شخص جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے چیزوں کو دیکھ بھال کر کے جمع کرنے کی. وہ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ کوئی سیاہ چیز یعنی چادر میں لپٹا کوئی لیٹا ہوا ہے. تو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، حرکت کی، آپ نے چادر سمیٹی. تو انہوں نے آ کے اسی ادب اور خاموشی سے عقیدت سے اپنی سواری کو بٹھایا اونٹ کو تاکہ آپ سوار ہو جائیں. آپ سوار ہو گئیں اور وہ نکیل پکڑ کے اونٹ کو چلنے لگے. اگلا قافلہ جو ہے وہ دوپہر کے وقت میں اگلی منزل پہ جا کے رک چکا تھا جب حضرت صفوان حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے وہاں پہنچے. بس یہ جو لمحہ تھا جس میں آپ اگلے قافلے تک پہنچی اور صفوان آپ کی سواری کو پکڑے ہوئے تھے تو وہاں جو اس لشکر کے اندر، اس قافلے کے اندر جو بدبخت منافق لوگ تھے، ابی بن کعب اور اس کے ساتھی، ان لوگوں نے اسی لمحے میں اس طریقے سے آتا دیکھ کر اپنے قافلے کے اندر ایسی نازیبا اور ایسی بے حیائی کی بات پھیلائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر برائی کی تہمت لگا دی. بس اتنی بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور شیطان جب اپنی شیطانیت پھیلاتا ہے اور انسان جب بے حیائی کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے کون ہے اور ہم کس کے بارے میں یہ بات کرنے لگے. کائنات میں کون سی ہستی، کون سی ذات رسول اللہ سے افضل تھی اور پھر رسول اللہ کے حرم، رسول اللہ کی ازواج، جس نبی کا
سایہ تک اللہ نے زمین پہ نہیں پڑنے دیا، جس نبی کے جسم اقدس پہ مکھی تک اللہ نے نہیں بیٹھنے دی، کیا وہ اللہ آپ کے نکاح میں ایسی عورت کو رکھے گا جس کے اوپر معاذ اللہ کوئی ایسی نسبت قائم کی جا سکتی ہو برائی کی یا بدکاری کی، جس لفظ کو زبان بولنے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں نے ایسی افواہ پھیلا کے پورے قافلے کے اندر یہ بات پھیلا دی۔ ظاہری بات ہے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وائرل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے نا، ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک پہنچتے۔ اب وہاں سے قافلہ چلا، مدینہ پاک کے قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ جب واپس پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ سفر کی صعوبت، تکلیف اور مشقت کی وجہ سے گھر پہنچنے پر بیمار ہو گئی، اور آپ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ کافی کچھ ٹائم حضور علیہ السلام کے یعنی اپنے گھر میں رکی، پھر تکلیف جب ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ گھر چلی گئی۔ آپ کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر باہر ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اب ایسے برے طریقے سے ان لوگوں نے جال پھیلایا اس برائی کا اور اس بات کا کہ جو کچھ سادہ سمجھ والے، سادہ ذہن والے جو کچھ مسلمان تھے وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے۔ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، جس سے انہیں لگا کہ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ جن کی محبتوں کا بھی اور جن کے ایمانوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ایمان اور یقین کتنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے لیے آیات یہاں اسی جگہ پہ نازل فرمائی کہ تم لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط کیوں نہیں تھا، تم نے ایسی بات میرے محبوب کی زوجہ کے بارے میں سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا، تمہارے ایمان نے اس کا تقاضا کیوں نہیں کیا؟ جو لوگ صرف خاموش رہے، جنہوں نے خود زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، ان پر بھی اللہ نے عذاب نازل کیا، اور بعد میں آگے چل کے فرمایا کہ اگر اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو اس وجہ سے کہ تم میرے محبوب کی محبوبہ زوجہ کے بارے میں خاموش رہے اور منافقوں کی تائید کی تو تمہارے اوپر اس دنیا میں ہی بڑا عذاب نازل ہو جاتا اور تمہاری توبہ بھی کبھی قبول نہ ہوتی۔ آگے چل کے توبہ تو قبول ہوگی، جن نے مسلمانوں نے توبہ کر لی، اللہ پاک نے ان کی توبہ تو قبول کی، لیکن ساتھ یہ احساس دلایا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑی رحمت ہوئی کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، ورنہ تم توبہ قبول کیے جانے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا کہ لوگ جب برائی کرنے پہ آتے ہیں تو کہاں کہاں تک برائی کرتے ہیں۔ اور اب ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کا میں عرض کر رہی تھی کہ آپ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، بڑا ٹائم گزر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس تکلیف اور اذیت میں گزر رہے ہیں، اب آپ کی زوجہ ہیں، ہزار بار آپ کو یقین کامل ہے، مگر دنیا کا دستور یہ ہے کہ شوہر ہے نا آپ، تو شوہر بیوی کے بارے میں ہزار تسلیاں دے گا تو لوگ کہیں گے کہ اب یہ تو خامند ہے، اس نے تو تسلی دینی ہے، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ باپ ہے، اب وہ بولیں تو وہ کیسے بولیں، حضور بولیں تو کیسے بولیں؟ تو پھر آگے چل کے اسی صورت میں آئے گا، میں اس کو واقعے کو اکٹھا کر لیتی ہوں نا یہاں پہ، اسی صورت میں آگے چل کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ٹائم جب گزر گیا، کافی دنوں کے بعد ایک خاتون جو حضرت مستح کی والدہ تھی، اور وہ حضرت جو مستح تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، کزن کے بیٹے تھے، وہ غریب تھے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق سپورٹ کرتے تھے، ماہانہ اخراجات، راشن، سامان کا خیال رکھتے۔ تو ان کی والدہ ایک دن آئی رات کو، تو حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ باہر نکلی، یعنی رات میں رفع حاجت کے لیے گئی، تو راستے میں بات کے دوران ان کی والدہ نے اس بات کا ذکر کر دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہو گئی، یہ کیسی بات ہے؟ اس وقت گفتگو سے آپ کو پتا چلا کہ باہر کیا چل رہا ہے، اور پھر ایک نیا صدمہ اور ایک نئی تکلیف سے آپ دوچار ہوئی۔ آپ کے لیے تو وہ ایک نیا صدمہ اس وقت تھا جب آپ کو پتا چلا، تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ مستح بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا
جو منافقوں کا بنا ہوا جال ہے اور اس کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. تو آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں کروں گا. جو میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں میں نہیں کروں گا. تو اب آگے رکوع نمبر 9 میں اس کے نتائج اور مزید اس کے بیان میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق کہ آپ نے اس شخص کی کفالت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو جو لوگ مالی وسعت رکھتے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا. ذرا ان لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ کتنا ظرف بلکہ اعلیٰ ظرفی سکھاتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو کہ جب اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اور تمہیں اللہ نے اعلیٰ مقامات اور منصب عطا کیے ہیں تو پھر تمہارے لیے برداشت کرنے کا پیمانہ کتنا بڑا ہے. اللہ پاک نے آیت نازل فرمایا کہ جو مالی وسعت رکھنے والے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ کسی کی روزی بند کر دیں. ذاتی رنجش کیا کہ آپ کی بیٹی پہ الزام لگے تو آپ نے اس غیرت میں اس کو لینے دینے کا سلسلہ مدد کرنے کا بند کرنے کی قسم کھا لی. تو اللہ پاک نے اس کے لیے آیت نازل فرمائی کہ ایسے موقع پر بھی جو اللہ کے دوست اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائے. جب یہ بات ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار اس بات کا جھوم کر اظہار کیا اور آپ اس پہ بے بس ہو رہے تھے اور آپ سے وہ کیفیت برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں میں چاہتا, میں یقیناً چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے عفو درگزر سے کام لے. اور آپ نے پھر اپنی وہ قسم واپس لی اور اسی طرح مصطح کی مدد دوبارہ سے کرنے لگ گئے جس طرح آپ پہلے فرماتے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک وقت میں کوئی ہم سے بات بھی کر لے اور ہمارے نفس کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچ جائے تو ہم تو اگلی آنے والی نسل تک دشمنی نہیں چھوڑتے. کیا اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں نیکی کروں. تو یہاں ہم بھول یہ جاتے ہیں کہ ہم جس بندے سے بھی نیکی کر رہے ہیں اصل میں ہماری نیکی اس کے لیے نہیں ہے, اصل میں ہماری نیکی ہے اللہ کے لیے. تو ہمیں اجر اس بندے نے نہیں دینا, اللہ نے دینا ہے. تو یہاں پھر ہمیں اپنے اندر وسعت پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ ہمارا پہلا نیک کام بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اگلی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس آیت کے آنے پر حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ان کا ماہانہ وظیفہ اور ان کی جو مدد کرتے تھے وہ سلسلہ بحال کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے, اور لعنت کے علاوہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے. تو اس کے بعد پھر ضابطہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ آیت کریمہ آئی جس میں بتایا گیا کہ بے حیا اور بدکار مرد عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے لیے, جبکہ پاکیزہ اور صالح مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں. تو جب عام لوگوں کے لیے یہ ضابطہ اللہ نے بنایا تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ کے لیے جو عورت ہوگی, جو آپ کی زوجہ ہوگی, جو آپ کی بیوی ہوگی, کیا اس عورت کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اس سے کوئی برائی اس طرح کی سرزد ہوگی. اب آگے رکوع نمبر 10 شروع ہوتا ہے جس میں اللہ پاک نے مردوں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. پھر اسی رکوع میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے. پھر اسی رکوع میں آگے پردے کے احکام نازل کیے. جی فرمایا گیا کہ جب تم کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے. یہ بھی ہمارا کلچر ہے جو خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی اللہ نے یہ احکام نازل کیے.
تو ہم جب بھی ان احکام کو سنیں تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، دیکھیں، اس کی تطبیق کریں کہ کیا ہم اپنے ماحول میں کسی شریعت کی پابندی کو بروئے کار لا رہے ہیں. اگر نہیں تو یہ حکم ہمارے لیے، میں سمجھوں یہ میرے لیے، آپ سمجھیں یہ میرے لیے، آپ سمجھیں یہ میرے لیے. کیوں کہ ہم سارے مخاطب ہیں اللہ پاک کے اس فرمان کی، ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. تو ہم سب کو یہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں سے ہم کتنا مان رہے ہیں اور کتنا درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اطاعت کا، فرما برداری کا اور سعادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اٹھیں بعد میں اور پکا ارادہ پہلے کر لیں کہ آج کے بعد سے یہ خرابی ختم. یہ ہے ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے. جب دنیا کو سنائیں گے تو پہلے عمل کیے بغیر تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا. تو کیا حکم ہوا کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. اب یہاں یہ اجازت صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عورت کو بھی کسی دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. آج کل تو اجازت لینا ایزی ہے، یعنی بیل جب ہم بجاتے ہیں تو بیل بجانا گویا کہ اجازت لینا ہے. بیل بجا کر اگر دروازہ کھلا بھی ہو تو ہمیں اتنا توقف کرنا چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی بندہ ہے اور وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ فری سٹائل میں یا اپنے گھر میں آزادی سے بیٹھا اٹھا لیٹا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا درست کر لے. چادر اتاریے، چادر لے لے، لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے. تو اتنا وقفہ دے کر ہمیں گھر میں داخل ہونا چاہیے، یا گھر والے کی طرف سے رسپانس ملنے پر ہمیں عورت بھی ہو تو تب گھر میں داخل ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ اگر اجازت نہ ملے تو پھر خاموشی سے لوٹ جانا چاہیے. نہ کھڑے ہو کے گالیاں دینی چاہیے، نہ کھڑے ہو کے لڑائی کرنی چاہیے، نہ آگے ساری زندگی کے لیے قسم ڈال لینی چاہیے کہ آج کے بعد تو آنا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے. تو ہاں اگر آپ بڑی دور سے کہیں سے آئے ہیں جہاں سے لوٹ کے جانا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو پھر موقع کے مطابق آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کو انتظار کرنا چاہیے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کال کر لینی چاہیے، اڑوس پڑوس سے پوچھ لینا چاہیے. یہ ساری صورتیں موقع کے مطابق ہیں جو ہمیں دیکھ لینی چاہیے. فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندر سے گھر والے کہہ دیں کہ ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، ہم مصروف ہیں، ہم ملاقات نہیں کر سکتے، تو پاکیزہ ترین عمل تمہارے لیے یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. پھر اپنی ضد لے کے نہیں بیٹھ جاؤ، یہی تمہیں دین سکھا رہا ہے. اس کے ساتھ پھر حکم ہوا کہ ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، یعنی پردے کے ساتھ باہر نکلیں. یہ قرآن کا واضح طور پہ حکم ہم سب کے لیے آ گیا اور طریقہ سکھایا گیا کہ زینت ظاہر نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے گریبانوں پہ ضرور ڈالیں. سر پر تو ڈالنا ہی ہوگا لیکن اپنے گریبانوں کو ننگا نہیں کریں. سر پہ ڈال کر ان گریبانوں کو بھی ڈھانپیں اور اپنی زینت اپنے شوہر، اپنے باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹوں، شوہر کے بیٹوں یعنی جو ستیلے بیٹے ہوتے ہیں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتیں کون ہیں؟ جو مسلمان عورتیں ہیں، اپنے دین کی عورتیں جو ہیں، اور اپنے غلاموں یعنی کوئی ملازم وغیرہ ہوں، اور عورتوں سے دلچسپی نہ رکھنے والے مرد یعنی بے انتہا بوڑھے ہو گئے ہوں یا نامرد ہوں، یا پھر بہت چھوٹے بچے جن کو بھی عورتوں کی خاص باتوں کا پتہ نہ ہو. ان تمام کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو زینت ظاہر کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اسی طرح چلتے ہوئے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں زمین پہ زور زور سے مار کر نہ چلیں. یہ کل پرسوں بھی میں نے گفتگو کے دوران یہ عرض کیا تھا.
اور ایسے زیور نہ پہنے جو بجنے والے گھنگرو والے زیور ہوں کہ چلنے سے آوازیں پیدا ہوں، وہ چاہے آپ کے ہاتھوں میں کڑے گھنگرو والے ہوں تب بھی، یا سینے میں کوئی لاکٹ پہنا ہو جس کے چلنے سے گھنگرو بجتے ہوں وہ ہو، یا پیروں میں پازیبیں پہنی ہوں جن کے ساتھ گھنگرو لگے ہوں، جو بھی چیز بجنے والی ہے اس کو پہننے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اب یہاں اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے جب نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا نا، یہ جملہ غور سے سنو، تو پہلے مردوں کو دیا، پہلے مردوں کو دیا۔ ہمارے مرد اللہ ماشاء اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پابندیاں عورت کے لیے ہیں، وہ جوا کھیلیں، وہ شراب پئیں، وہ بدکاری کے اڈوں پہ راتیں گزاریں، وہ چوکوں میں بیٹھ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو غلط نظروں سے دیکھیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن فرما رہا ہے، پہلے مردوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور باپردہ ہو کر باہر نکلیں۔ مردوں کو باپردہ ہونے کا حکم نہیں دیا، نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ پردہ کر کے اپنی ذمہ داریاں باہر نبھا سکیں، اور عورت کے لیے یہ ممکن تھا، سو اس کو ایک زائد حکم دیا۔ دو حکم مرد والے سیم ہوئے، اور تیسرا زائد کیا کہ پردے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر اپنی زینت کو چھپا کر باہر نکلیں۔ تو حیا کا سبق، پاک دامنی کا سبق مرد و عورت دونوں کو برابر دیا گیا۔ جی آگے رکوع نمبر 11 میں یہاں اللہ کے نور کا ذکر ہوا اور کفار کے اعمال کی مثال دی گئی۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی یہودی، عیسائی اور باہر کی غیر مسلم جو قومیں ہیں، ہم بھی آ کے بیرون ملک جو ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یا میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ وہ لوگ تو اتنے کام کرتے ہیں، اتنے کام نیکی کے کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ تو کام نہیں کرتے۔ وہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر نتیجتاً ان کاموں کے بینیفٹس اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہیں، یہاں اللہ وہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور ہے کا مطلب ہے کہ نور پیدا کرنے والا، یعنی ان کے اندر نور بنانے والا ہے، یعنی منور ہے۔ اور اس کے نور کی مثال اللہ پاک نے بیان کی کہ وہ ایک تاکچے کی ہے جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہو، چراغ کو پھر شیشے کے اندر بند کیا ہو، شیشہ ایسا شفاف ہو جس طرح چمکتا ہوا آسمان پہ کوئی ستارہ ہو، اور چراغ کے اندر زیتون کا ایسا شفاف تیل ہو جیسے آگ کو چھوئے بغیر خود ہی بھڑک اٹھے گا، جلنے لگ جائے گا، تو گویا وہ نور علی نور ہو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر اس رکوع میں فرمایا گیا کہ جو کافر ہیں، کافروں کے اعمال اس طرح ہیں جیسے کوئی صحرا ہو، اور صحرا میں سراب ہو۔ سراب کہتے ہیں پورا ریتا ہی ریتا، جو چمکدار ریت ہوتی ہے سمندر کی، اس طرح وہ ساری ریت کا ایریا ہو، اور دور سے چمکتی دھوپ میں کوئی پیاسا آدمی ہو، مرنے کے قریب ہو، اور وہ دیکھے تو اسے لگے کہ وہاں تو پانی ہی پانی ہے، اور اس کو زندگی نظر آئے، وہ چل پڑے اس کی طرف، اور جب قریب جائے تو پتہ چلے یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، یہ پانی تو نہیں تھا، یہ تو ریت چمک رہی تھی، سورج کی روشنی میں مجھے یوں لگا کہ جیسے پانی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب ایک گہرے سمندر کی طرح تاریکی ہی تاریکی، نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ تو اب وہ جو پہلے ہی پیاس سے مر رہا تھا، اس جگہ پہ آ کے اس کا حشر کیا ہوا؟ اب تو موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حال ہوگا کافر کے اعمال کا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال آگے چل کے مجھے کام دیں گے، مگر جب وہ آ جائے گا وہاں قیامت میں، اب نہ واپسی ہوگی اور نہ ان اعمال کا کچھ بدلہ اللہ نے رکھا ہوگا۔ رکوع نمبر 12 میں
اللہ کی قدرت کے رنگ بیان کیے گئے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اور پرندے فضاؤں میں، ہواؤں میں سب بستہ کتار در کتار اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ ہر طریقے سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ بادل لاتا ہے، ایک ٹکڑا بادل کا اٹھتا ہے آسمان سے، پھر طے بطے بادل بنتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے اندر سے بارش برستی ہے۔ تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو بادل تھے یہ برس رہے ہیں، ان میں سے بارش آ رہی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 گھنٹے بھی بارش ہو تو آسمان کالے کا کالا رہتا ہے، اور بادل اس کے بعد اڑتے ہوئے کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ بارش کے برسنے سے وہ بادل ختم نہیں ہوتے، یہ اس کی اپنی قدرتیں ہیں، وہ کیسے بارش برساتا ہے، کیسے بادل لاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے، یہاں آپ دیکھیں تو دن کو 10 بجے، رات کے 10 بجے لگ رہے ہیں، اور کالا سیاہ سارا ماحول ہو جائے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے، سب بادل غائب ہو جائیں اور دوسرے علاقے میں جا کے اللہ بارش برسا دے۔ سارے سین بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی قدرتوں کے سین ہیں۔ پھر رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ایمان پہ قائم رہیں گے تو ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں ہر حال میں وہ اطاعت کرتے ہیں، اپنے سر جھکا دیتے ہیں، اپنی گردنیں رکھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے کہ وہ ان کو زمین میں مضبوطی، بادشاہتیں، خلافتیں عطا فرمائے گا، اور کافروں کی وجہ سے جو ان کے اوپر خوف ہے، جو ڈر ہے، اللہ پاک آنے والے وقت میں وہ امن سے اور خوشی سے تبدیل فرما دے گا۔ مگر پابندی کیا ہے؟ پابندی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ میری عبادت پہ قائم رہیں، شرک سے بیزار رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور میرے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ ضابطے ہیں زندگی کی کامیابی۔ رکوع نمبر 14 میں پھر سے پردے کے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ اس میں بوڑھی عورتوں کا اور گھر میں رہنے والی عورتوں کا اور رشتہ داروں کا یہ بتایا گیا کہ گھروں میں کن لوگوں کے گھروں میں آپ آ سکتے ہیں، کن کے گھروں میں کھا سکتے ہیں، اگر بہت بوڑھی عورت ہو جائے تو گھر میں اس کو کتنی رعایت مل سکتی ہے، یہاں ان چیزوں کا بیان کیا گیا۔ یہ ویسے تو تفصیل طلب مسائل ہیں جو ہم یہاں تو اپنے اسی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ اب آخری رکوع جو سورت نور کا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے آداب امت کو بتائے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگوں کو اللہ کے نور کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے کسی اجتماعی کام میں مشغول ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو تکلیف نہ دیں اور بغیر اجازت کے آپ کی گفتگو کو چھوڑ کر آپ کی اجازت کے بغیر اٹھ کر نکل نہ جائیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اے ایمان والو، رسول اللہ کے بلانے کو عام بلانا نہ سمجھو، اور یہ بھی بڑی شرمناک حرکت ہے کہ تم نبی کو، جس نبی کو اللہ القابات کے ساتھ بلاتا ہے، کبھی یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا رحمت للعالمین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے اتنے خوبصورت ناموں سے بلاتا ہے، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم جب مخاطب کرو تو محمد کہہ کے بلاؤ، محمد کہہ کے بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو مسلمانوں کو ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم حسن صحبت اور محبت کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ کرو، اجازت کے بغیر جاؤ بھی نہیں، اجازت کے بغیر آؤ بھی نہیں، اور جب بھی وہ آپ کو پکارے، رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ اے حبیب جب بھی وہ آپ کو پکارے نرمی اور لطافت کے ساتھ انہیں پکارنا چاہیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ یوں کہنا چاہیے، اور فرمایا کہ جو میرے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کریں وہ آخرت کے دردناک عذاب سے ڈریں۔ اب سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے، اس میں بس مختصر سی بات ہے۔ یہ سورۃ فرقان اپنے نام کے ساتھ اسی لیے معروف ہے کہ اس کا آغاز جو ہو رہا ہے، اس کی آیت میں شروع میں
الفرقان کا لفظ آ رہا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہ قرآن ہے ہمارا، جس کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے۔ تو یہ حق اور باطل میں چونکہ فرق کرتا ہے، اس لیے اس کو اس نام سے بھی پکارا گیا۔ تو ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے پر قرآن اتارنے والا رب بڑا بابرکت ہے۔ یہ اس کے پہلے رکوع یعنی رکوع نمبر 16 میں ذکر کیا گیا۔ ہر چیز کو اس اللہ نے ہی اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ مشرکوں کے جو معبود اور بت ہیں، یہ ہرگز کسی چیز کو پیدا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور پیدا بھی کس نے کیے ہیں؟ جو خود ان کو پوجتے ہیں۔ ان کے پوجنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو خود بنایا ہے۔ نہ یہ کسی نفع کے مالک ہیں، نہ یہ کسی نقصان کے مالک ہیں۔ تو کافر کبھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن خود بنا لیا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ افسانے اور کہانیاں ہیں۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انہیں بتا دو کہ یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو ہر چھپی اور ظاہر شے کو جاننے والا ہے۔ پھر آخری رکوع نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل جوئی فرمائی اور آخرت کی نعمتوں کا کچھ مختصر ذکر کیا۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ بہت برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات جو کافروں منافقوں کو دیے، یہودیوں عیسائیوں کو دیے، ان سے بہت بہترین وہ آپ کو دے سکتا ہے، اس پہ قادر ہے۔ آپ ان کافروں کی باتوں سے آزردہ نہیں ہوئے۔ ان ظالموں کو آج یقین نہیں آئے گا، مرنے کے بعد اس بات کا یقین آئے گا کہ آپ جو فرماتے تھے وہ سچ فرماتے تھے، اللہ نے جو بھیجا تھا وہ سچا بھیجا تھا۔ تو ایمان والوں کو جنت ملے گی، اور ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، اے پاک اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کو گمراہ کرتے، یہ لوگ خود اپنی غفلتوں میں پڑھ کر تجھے بھول گئے تھے۔ تو آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں انکار کرنے والا، تذبذب کا شکار ہونے والا، منافقت کرنے والا، کفر کرنے والا، آخرت کی کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ تمام نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اسی لیے دنیا کو ایمان والے کی جیل اور قید خانہ کہا گیا کہ یہاں کی قید برداشت کر لو، آخرت میں آزادی ہی آزادی تمہارے لیے ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔